औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने अहले इलाका सादोकी से मुखातिब हूँ। मेरा नाम है जी मोहम्मद शफ़ीक और मेरी रिहाइश है बेगपुर रोड सादोकी में। मैं एक उस्ताद हूँ और यहाँ पे कब्रिस्तान के जनाज़गाह के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि ये देखें, ये कब्रिस्तान की जनाज़गाह है। ये आप ज़रा इसको एक अच्छी तरह से इसको देख लें कि ये जनाज़गाह है हमारे सादोकी वाले कब्रिस्तान की। तो ये इसका हमने इंशाअल्लाह जो है इस जनाज़गाह के ऊपर छत डलवाने का अज़म किया हुआ है। इसमें कुछ दरख्त थे जो कि हमने कटवाए हैं और उनको फ़रोख्त भी किया है। तो इस सिलसिले में बहुत सी रुकावटें जो हैं वो पिछले 3-4 दिनों में हायल हुई हैं, लेकिन मैं मशकूर हूँ जनाब चौधरी ज़हूर अहमद संधू साहब का, जिन्होंने इस मामले में हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। और इसके अलावा राना इजाज़ अहमद ख़ान साहब जो कि कौंसलर साबका कौंसलर हैं यहाँ पे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, उनका मैं मशकूर हूँ। और मोहतरम जनाब हमारे राना महमूद अहमद ख़ान साहब जो कि हमारे सादोकी की जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनका भी मैं बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने भी हमारे इस जनाज़गाह की तामीर में जो मुख्तलिफ़ रुकावटें दरख्त कटवाने के हवाले से आ रही थी, उसमें उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। और इसके अलावा हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल साहब जो कि साबका चेयरमैन भी हैं, उनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इस जनाज़गाह की तामीर के दौरान आने वाली हर्डल्स को जो है वो उस पर उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। इसके अलावा जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, मुअज़्ज़िज़ीन सादोकी हैं, मैं उन सबका मशकूर हूँ कि जो कि यहाँ जनाज़गाह की तामीर में इंशाअल्लाह हमारे साथ भरपूर ताउन भी करेंगे। और हमारे जो है जीटी रोड, लाहौर से गुजरांवाला जीटी रोड, इसके सेंटर में हमारा सादोकी है। लाहौर और गुजरांवाला के सेंटर में एक इसका है मशरक़ी मोहल्ला, एक इसका है मग़रबी मोहल्ला। और मशरक़ी मोहल्ले में भी काफ़ी मोहल्ले बन चुके हैं। खैरदीन टाउन हो चुका, राजबा रोड हो चुका। इसके अलावा छप्पड़ स्टाफ का इलाका जो है, तकरीबन इधर कुछ 4-5 हलके जो हैं वो इस तरफ बनते हैं। और इसके अलावा मग़रबी मोहल्ला है जीटी रोड से मग़रिब की तरफ, जहाँ पे राना कॉलोनी है, हैदर कॉलोनी है, मोहल्ला बेगपुर रोड है। इसके अलावा मोहल्ला मजूचक रोड है, मॉडल कॉलोनी है, रहमत कॉलोनी है। इस तरह करके ये सादोकी जो है वो एक काफ़ी जो है वो आबादी पर मुश्तमिल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास कब्रिस्तान की जगह भी कम है और जनाज़गाह के हवाले से स्पेशली जो है ये काफ़ी अरसा से इसकी चार दीवारी जो है वो मोहतरम चौधरी ज़हूर अहमद संधू साहब, उनके वालिद साहब ने करवाई। यहाँ पे उनका बोर्ड भी लगा हुआ था जो कि इंशाअल्लाह वैसे ही लगा रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि एक उस्ताद हूँ, मेरा किसी भी सियासत के साथ, किसी भी सियासी शख्सियत परस्ती के हवाले से मेरा कोई भी व्यू नहीं है। ना मैं सियासत में आना चाहता हूँ, ना मैं सियासत में हूँ, ना मुझे सियासत से गर्ज़ है, बल्कि हम तो सियासतदानों के साथ चलने वाले लोग हैं। तो इसकी तामीर में हमारे साथ भरपूर ताउन कीजिएगा। और रही बात कि हमारे सियासतदान जो हज़रात हैं हमारे सादोकी के इलाका के, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस नेक काम में हमारा भरपूर साथ दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए ही है। इसमें ना मैं अपना कोई नाम चाहता हूँ, ना मैं अपना कोई काम चाहता हूँ, ना मैं सियासत में आना चाहता हूँ, ना मैंने सियासत में आना है, और ना ही मुझे कोई सियासत आती है। कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं सियासत में आना चाहता हूँ, ना मुझे सियासत में आने की ज़रूरत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक उस्ताद हूँ और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं बच्चों को तालीम देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुक़द्दस पेशा है, अंबिया का पेशा है। मैं इसी पेशे से ही मुंसलिक होना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। मेरा सियासत में किसी भी किस्म का कोई मुकाम नहीं है और ना मैं अपना कोई मुकाम बनाना चाहता हूँ। मुझे ना ही नाम की ज़रूरत है, मुझे ना ही किसी भी किस्म की शोहरत की ज़रूरत है। मुझे अगर ज़रूरत है तो इस बात की ज़रूरत है कि ये जो जनाज़गाह है
یہ ایسے ہی ایک چٹیل میدان کی طرح سے تقریباً کو 1.5 کنال کا اس کا رقبہ ہے، 6000 مربع فٹ۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 165 فٹ ہے۔ شمال کی طرف اس کی جو چوڑائی ہے وہ 36 فٹ ہے، اور جنوب کی طرف اس کے وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دیوار پیچھے والی، اس کی چوڑائی ہے 45 فٹ ہے۔ بہرحال اس کی لمبائی 156 فٹ ہے۔ تو یہ تقریباً کچھ 6000 فٹ کے قریب جو ہے یہ جگہ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے تعمیر کرنا ہے، چھت تعمیر کرنی ہے۔ اس کے پلر سب سے پہلے انشاءاللہ پلر کا آغاز ہم کرنے والے ہیں کل انشاءاللہ۔ امید مجھے ہے 21 تاریخ کل اینٹیں جو ہیں ہمارے یہاں پہ قبرستان میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ سیمٹ جو ہے وہ محلہ ماڈل کالونی میں رہائش پذیر ہیں مغربی کی طرف، میاں نعیم ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے سیمٹ کی 10 بوریاں ہمیں ڈونیٹ کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میاں ساجد علی صاحب ہیں، مشرقی محلہ، پرانا مشرقی محلہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بہرحال یہ نہ تو میرے اکیلے کا کام ہے اور نہ ہی میرے اکیلے کی بس کی بات ہے، یہ تو سب دوست، سب حضرات اور سب جو ہیں وہ مخیر حضرات، اور خاص کر میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست، میرے وہ بزرگ جو بیرون ملک میں ہیں، مقیم ہیں، سادوکی سے ان کا تعلق ہے، اسپیشلی ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے اس کام میں، ہمارے اس پروجیکٹ میں ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا۔ یہ تقریباً پروجیکٹ جو ہے ہمیں کوئی 15-17 لاکھ کے قریب جو ہے اس پروجیکٹ کا خرچہ پڑ جانا ہے ہمیں، تو کوئی 50,000 جو ہیں ہم وہ چھت کا ایڈوانس دے چکے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ اس کے لیے کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو 1,00,000-1.25 روپے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ ابھی وہ اینٹیں منگوا کے انشاءاللہ یہ کل یا پرسوں اس کا کام بھی شروع کروا دینا ہے۔ بڑا ضروری ہے، گرمیوں، انتہائی شدید گرمیوں میں جو ہے وہ جنازہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں بھی مشکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ بارشوں کے موسم میں یہاں پہ جنازہ پڑھنے کا کوئی ہمارا جو ہے نا وہ حال نہیں رہتا، چکڑ ہو جاتا ہے اور معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ دوستوں نے یہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ اس جنازگاہ کو رہنے دیتے ہیں، اس کی ابھی تعمیر نہیں کرتے، اس کو قبرستان کے ساتھ ملا دیتے ہیں کیونکہ قبرستان میں جگہ کم ہے۔ لیکن ان دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ کافی دوستوں سے، مزید دوستوں سے مشورہ ہوا تھا، ہمارے جو مشرق کی طرف ہے قبرستان کا، وہاں پہ کافی گھڑے بنے ہوئے ہیں، کافی ٹوئے موجود ہیں، وہاں پہ اگر مٹی وغیرہ ڈلوا دی جائے تو ہمارا کوئی 5-7 سال انشاءاللہ اس میں نکل آئیں گے۔ دوسرا، اگر ہم کوئی جگہ خریدتے ہیں تو ہمیں کم از کم کوئی 3-3.5 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ درکار ہوگا، اور یہاں پہ اس کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ 1-2 دن کا کام تو نہیں ہے، اس کے لیے عرصہ لگ سکتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اس پہ ہم نے جو چھت ڈلوانی ہے وہ اظہار والوں کی چھت ہے، بنو مختار والوں کی چھت ہے، تو اگر ہمیں انشاءاللہ کوئی جگہ ملتی ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اور کچھ ساتھی، کچھ دوست جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، مغربی محلہ رحمت کالونی کے لوگ کچھ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں اس طرف کوئی اگر کوئی جگہ مل جاتی ہے، کوئی 4 کنال، کوئی 5 کنال، کوئی 1 ایکڑ، تو وہاں پہ بھی قبرستان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں، تو ابھی یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ اگر ہمیں کوئی جنازگاہ کے لیے اس سے کوئی بڑی جگہ میسر آتی ہے تو یہاں سے ہم چھت اٹھا کے وہاں پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جب تک کوئی 5-7 سال، 8-10 سال ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو میرا خیال ہے کہ اس پہ چھت ڈلوا کے اس پہ ہمیں گزارا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ابھی موجودہ جو ہیں وہ صفیں جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 7 صفیں ہیں ابھی، کیونکہ درخت کی کٹائی ہوئی ہے۔ یہ یہاں پہ رانا اکرام کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی صفائی بھی کر رہا ہے۔ اس کی 7 صفیں ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگی، اس کی تقریباً ہم کوئی 11 صفیں جو ہے نا اس کی بن جائیں گی، تو ایک صف میں 120 افراد کی گنجائش ہے کھڑے ہونے کی۔ یہاں پہ کوئی 1200-1300 1400 کے قریب افراد جو ہیں وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اور چونکہ یہ علاقہ کم لوگ ہیں یہاں پہ جن کے جنازے جو ہیں وہ 1000-2000 کے قریب ہوں، ورنہ زیادہ تر تو میرے جیسے لوگ ہیں جن کا جنازہ کوئی 100 ہو گیا، کوئی 200 ہو گیا، کوئی 1 صف ہو گئی، کوئی 2 صف ہو گئی۔ بہرحال
میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ فی الحال ہمیں اس کی تعمیر جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کی چھت ڈلوانی چاہیے، اور اس کی چھت ڈلوانے میں بڑا کردار ہوگا میرے سیاستدان جو سادوکی کے سیاستدان حضرات ہیں ان کا بڑا کردار ہوگا، کیونکہ ان کی لوگ سنتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی جو ہے ہماری اس آواز کو مزید لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے جلدی سے جلدی مکمل ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کام کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کل یعنی 21 فروری امید ہے کہ انشاءاللہ کل یا 22 فروری 2022 شاید اس کا ہم کام جو ہے نا وہ پلر بنوانے کا کام شروع کر دیں۔ اس میں تقریباً ایک لائن میں 11 پلر بنیں گے، 3 لائنوں والے پلر ہم نے کروانے ہیں، 3 ایک فرنٹ پہ ہوگا، ایک سینٹر میں ہوگا اور ایک بیک سائڈ پہ ہوگا۔ تقریباً 33 جو ہے نا وہ پلر بنیں گے، اور 400 کے قریب جو ہے ایک پلر میں اینٹیں لگنی ہے۔ 12 فٹ اونچا جو ہے وہ پلر بننا ہے، 1 فٹ زمین کے نیچے اور 11 فٹ اوپر ہوگا۔ تو 400 کے قریب جو ہے وہ یہ تقریباً کوئی 13,000 کے قریب جو ہے نا وہ اینٹ بن رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 5,000 اینٹ انشاءاللہ ہم لے کے آ رہے ہیں، اور جوں پھر ساتھی ملتے رہیں گے، تعاون ہوتا رہے گا، قافلہ بڑھتا رہے گا، انشاءاللہ منزل ہماری آسان ہوتی رہے گی۔ تو دوستوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔